جملہ سلخان مصطفیٰ بالخصوص حضرت حافظ و قاری ممشاد احمد پارسی صاحب قبلہ دامت فیضو جميع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات والصلاة والسلام على صاحب الفضل والشفاعات وعلى الحسين رفقائه الذين فازوا بالشهادات. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواز بلد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآلہ بارک وسلم. ایک مرتبہ اور جھوم کر نبی اور آل نبی پر بالا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بہت بہت مبارکباد کے لائق ہیں آپ تمامی احباب، بالخصوص آپ کی مسجد کے امام صاحب کی مابعد کربلا کے حوالہ سے ذکر امام حسین کو سجایا. واقعی میرے عزیزوں، ذکر نبی اور ذکر آل نبی دونوں عبادت ہے، اور اس عبادت میں شریک ہونے والے کو اللہ بہتر جزا دینے والے. اللہ آپ تمامی احباب کے ناجائز تمناؤں کو پوری فرمائے. بہت دیر سے آپ اس سے بیشتر نعت و منقبت کے اشعار اور جناب اندلیب گلشن رسالت ثاقب الوارثی صاحب سے بہت خوبصورت منقبت کے اشعار کربلا معلیٰ کے حوالے سے آپ حضرات نے سماعت کی. انشاءاللہ میری بھی گفتگو وہی سے ہوگی. ابتدا میں کچھ باتیں عرض کر دوں، اس لیے کہ نبی اور آل نبی دونوں ہمارے لیے یکے بعد دیگرے اعلیٰ ہیں. بات اگر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اور نہیں سمجھیں گے تو خاموش رہیے گا، میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ نہیں سمجھیں. میرے عزیزوں، اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سرتاب قدم تن سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زقن پھول. سرتاب قدم تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول. میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے یار. واقعی اگر ایک ایک لفظ کا ذکر کیا جائے تو بہت وقت لگے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ لب مبارک تمام پھولوں سے اعلیٰ و افضل ہے. دہن پھول، پوری کائنات میں جتنے بھی منہ والے ہیں ان تمام کو ایک طرف اور میرے مصطفیٰ کے دہن مبارک کو ایک طرف.
زقن کا معنی ہوتا ہے تھوڑی کے نیچے کا حصہ. میرے اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا کو یوں ہی دنیا حسان الہند نہیں کہتے. قسم رب کعبہ کی میرے عزیزو، اس شعر کو، اس کلام کو میں نے اس کلام کے مقطع کے لیے پڑھا ہے، لیکن آپ اس طرح خاموش ہیں، مجھے ایک لفظ پر گفتگو کرنا پڑ گیا. میں وقت ضائع نہ کر کے بہت تیزی کے ساتھ سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن بھول، لب بھول، پہل بھول، زقن بھول، بدن بھول. بے شک بے شک. مقطع کا شعر: کیا بات رسا اس چمنستان کرم کی. سبحان اللہ. کیا بات رسا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. سبحان اللہ. بے شک. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور ایک شاعر نے کہا: حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں. حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں. چھری کے نیچے گلا تھا لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں، کسی سے کوئی گلا نہیں. پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا. یہ بھی بات حقیقت ہے میرے عزیزوں. پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا. کٹے ہے بازو چھدا ہے سینہ سر میرا ابھی کٹا نہیں. اللہ اکبر. کٹے ہے بازو چھدا ہے سینہ سر میرا ابھی کٹا نہیں. شاعر نے اس شعر میں حضرت غازی عباس کے حوصلے کو بیان کیا ہے. کتنا بڑا حوصلہ ہے حضرت غازی عباس میدان کربلا میں مشکیزے کو لے کر جب سفر کرتے ہیں خیمے حسینی کی طرف. دل میں صرف ایک تمنا، ایک آرزو، جان جاتی ہے چلی جائے، بازو کٹتا ہے کٹ جائے، میری جو کچھ جانا ہے خیمے حسینی کے نام پر راہ حق میں شہید ہو جائے. میرا مقصد غازی عباس کا تمنا کہ خیمے حسینی میں پانی کا ایک قطرہ بھی پہنچ جائے. اس سفر میں بدبختوں نے سامنے سے نہیں پیچھے سے آ کر غازی عباس کے بازو کو شہید کیا. غازی عباس نے اس بائیں جانب پانی کے مشکیزے کو لیا اور اسی ہاتھ سے مشکیزے کو بھی سنبھالا، تلوار بھی چلائی. پھر ان بدبختوں کا حال یہی تھا کہ آگے سے جب نہ آ سکے سامنے تو پھر پیچھے سے غازی عباس کا بایاں بازو بھی شہید کر دیا. اللہ اکبر. پھر بھی یہی تمنا ہے، یہی مقصد ہے، یہی خواہش ہے. ننھے علی اصغر کے حلقوم تک ایک گھونٹ پانی پہنچا. حضرت سکینہ کو ایک گھونٹ پانی پلا دوں، اپنے آقا حسین کے قدموں میں ان پانی کو پہنچا دوں. غازی عباس کا یہی تمنا ہے، یہی آرزو ہے، یہی امید ہے. لیکن مرضی الہی ان بدبختوں نے ایسا تیر دور سے چلایا کہ مشکیزے کو پیوست ہوتے ہوئے غازی عباس کے سینے مبارک میں جا کر وہ تیر پیوست ہو گئی. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی واقعے کو اپنے نگاہوں میں رکھتے ہوئے کیا ہی خوب شاعر نے کہا: پکارے عباس ہے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا. کہتے ہیں بازو چھدا ہے سینہ سر میرا ابھی کٹا نہیں. امام حسین سے پیار کرنے والوں، کربلا معلی کی تاریخ تو قسم رب کعبہ کی وہ تاریخ ہے جو پڑھنے اور سننے کے بعد دل چھلنی چھلنی ہونے لگتا ہے، انسان بیتاب ہونے لگتا ہے. حالانکہ کربلا معلی سے پہلے بھی شہادت کی تاریخ ہے. اس اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، دین اسلام کی بقا کے لیے
غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حنین، غزوہ خندق، میرے عزیزوں اس کے بعد جنگ جمل، جنگ صفین اور تابعین کرام کے زمانے تک میرے عزیزوں جنگیں ہوتی رہی، شہدائے اسلام راہ حق میں اپنی جانیں لٹاتے رہے، لیکن کربلا معلی کی وہ تاریخ محرم الحرام کا چاند جیسے ہی نمودار ہوتا ہے، ویسے ہی میرے عزیزوں ہر حسینی کے گھر میں بچہ بچہ امام حسین کا نام پاک لے لے کر امام حسین کا ذکر کرنے لگتا ہے۔ میرے عزیزوں واقعی یہ ایسا انوکھا باب ہے کہ یزیدیوں کے ہزار مخالفت کا باوجود بھی یہ امام حسین کا ذکر ایسے ہی منایا جاتا رہے گا، اور صبح قیامت تک امام حسین کا ذکر سبیلے کھچڑے نظر و نیاز پیش کیے جاتے رہیں گے۔ کہ میرے عزیزوں امام حسین کا نام کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، اور صبح قیامت تک بلند رہے گا بے شک بے شک انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کربلا معلی میں بہت تیزی کے ساتھ بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے جملہ سماعت کریں کہ کربلا معلی میں جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، وہ تاریخ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ سن 61 ہجری ہے۔ میرے عزیزوں امام حسین مدینہ سے مکہ سفر کیے، مکہ سے کوفہ تشریف لائے، مدینہ کے لوگوں نے بھی منع فرمایا، اے آقا حسین آپ کوفہ نہ جائیں، اے آقا حسین آپ کوفہ نہ جائیں۔ کوفہ والوں کی دغا بازی اور بے وفائی بہت پہلے آپ کے والد صاحب کے زمانے سے، آپ کے بابا حضرت علی المرتضیٰ کے زمانے سے، اور آپ کے بھائی حضرت امام حسن کی شہادت سے بے وفائی اور غداری میں مشہور ہے، لیکن آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کچھ وجہوں سے جو ضروریات دین کی بنیاد تھی، ان وجہوں سے آقا حسین نے مدینہ سے سفر کیا۔ اے میرے عزیزوں اس سفر میں بھی آپ نے جب آغاز سفر کا کیا تھا تو آقا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام حسین نے حاضری دی تھی۔ میرے عزیزوں بس اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، جس وقت آقا حسین نے تربت پیمبر پر حاضر ہو کر یہ جملہ کہا ہوگا، اے میرے نانا جان آپ کا یہ حسین جس مدینہ کی گلیوں میں آپ کے انگشت مبارک کو پکڑ کر چلا کرتا تھا، جس مدینہ کی گلیوں میں مسجد نبی میں آپ کے ساتھ حاضر ہویا کرتا تھا، آج وہ حسین اس مدینہ کو چھوڑ کر، اس شہر مدینہ کو چھوڑ کر، اس نانا جان کے شہر کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مکہ جا رہا ہے۔ میرے آقا نے کیا، میرے عزیزوں آپ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزرا ہوگا۔ میرے عزیزوں مدینہ سے مکہ کا سفر کیا، اور مکہ سے 3 ذی الحجہ کو میرے عزیزوں وہاں سے کوفہ کا سفر شروع کر دیا۔ راستے میں فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی، کہا اے ابن رسول، اے ابن علی ماجرا کیا ہے؟ حج کا وقت قریب ہے، آپ اتنا جلدی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوفہ جا رہا ہوں۔ پھر یہی جملہ ہے فرزدق شاعر کا بھی، اے آقا حسین، اے ابن رسول، اے علی مرتضیٰ کے لخت جگر، اے فاطمہ زہرا کے لال، آپ کوفہ نہ جائیں۔ کوفہ کے بے وفائی و غداری کا حال تو آپ کو بھی معلوم ہے۔ آقا حسین نے یہاں بتایا، مکہ میں اور بھی سارے لوگوں نے روکا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت زبیر، حضرت ابو واقد لیثی اور دیگر اجل صحابہ نے روکا، آپ نے کسی کو جواب نہ دیا اور آگے بڑھتے چلے تھے۔ فرزدق شاعر سے جب ملاقات ہوئی تو پتا چلا، آقا حسین نے فرمایا اگر میں مکہ سے نہ نکلتا تو مجھے گرفتار کر لیا جاتا۔ اللہ اکبر، کس کی گرفتاری کی بات آ گئی ہے؟ قسم رب کعبہ کی ابن رسول ہے، نفاسہ رسول ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوش مصطفیٰ پر سوار ہو کر جب مدینہ کی گلیوں میں چلتا، صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ کتنی اچھی سواری ہے، تو میرے نبی فرماتے کہ تم سواری دیکھ رہے ہو اور سوار نہیں دیکھتے، کتنا اچھا سوار ہے۔ آج اس مصطفیٰ کے لال کی گرفتاری کی بات آ گئی ہے، جس کے بارے میں میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ہاذا ابن، یہ میرا بیٹا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جسے جنت کے جوانوں کے سردار کو دیکھنا ہے وہ میرے حسن کو دیکھ لے، وہ میرے حسین کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر، آج وہ آقا حسین مکہ المکرمہ سے 3 ذی الحجہ کو حج
حج سے پہلے رخت سفر باندھ لیتے ہیں. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, جب فرض بخش شاعر سے ملاقات ہوئی تو راز واضح ہوا. آقا حسین نے کہا اگر میں سفر نہ کرتا تو میں مکہ میں گرفتار کر لیا جاتا. اللہ اکبر. لیکن آپ کے بہنوں حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار میرے عزیزوں کہا آخر آپ اتنا بزد کیوں ہے وفا کے سفر کے لیے, آخر آپ اتنا بزد کیوں ہے؟ میرے آقا حسین نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے نانا کی زیارت کی ہے اور میرے نانا نے جو بتایا ہے میں اس پر عمل کر کے رہوں گا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ نے کہا کیا بتایا ہے مجھے بھی بتائیے. آقا حسین نے کہا وہ میرے اور میرے نانا جان کی راز ہے, میں راز نہیں ہمیشہ اسے رکھوں گا. اور حضرت عبداللہ سے یہ بھی جملہ, یہ بھی روایت ہے کہ آقا حسین نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بابا جان سے سنا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسی مکہ میں ایک ایسا میڑھا ہوگا جس سے پورا مکے کی حرمت پامال ہوگی. آقا حسین نے فرمایا میں مکہ کا وہ میڑھا نہیں بننا چاہتا. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت امام حسین کوفہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں بھی بہت ساری باتیں ہیں. مقام نینوا, مقام قادسیہ, مقام غازریہ پہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. لیکن اے میرے عزیزوں, جب میدان کربلا میں جنگ ہوتا ہے, 10 محرم الحرام ہے, ایک ایک کر کے راہ حق میں شہید ہو گئے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم نازنے پر ایک دو نہیں بلکہ 73 زخم لگے ہوئے ہیں. امام حسین آسان کی جب صدا سنتے ہیں سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں, حالت سجدہ میں سجدے میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر رب کی بارگاہ میں یہ گزارش پیش کرتے ہیں, عریضہ کرتے ہیں, اے میرے مولا دیکھ تیرا حسین اپنے بیٹے کو بھی تیرے راہ میں قربان کر دیا, اپنے بھتیجے کو بھی قربان کر دیا, اپنے بھانجوں کو بھی قربان کر دیا اور اپنے جسم پر نہ جانے کتنے زخم لگے ہوئے ہیں. اے میرے مولا حسین تجھ سے راضی ہے, مولا بتا تو ہی حسین سے راضی ہے یا نہیں. اللہ اکبر. وہ امام حسین ہے, وہ نواسہ رسول ہے. اے میرے عزیزوں, چمن زہرا کے لال ہے, کاشائے نبوت میں پلے پڑے ہیں, جن کی تربیت کاشائے نبوت میں ہوئی ہے, ایسے عالم میں سجدے میں ہو کر رب کی رضا تلاش رہے ہیں. قسم رب کعبہ کی وہ حسین ابن حیدر ہے. اے میرے عزیزوں, اس وقت یہ دنیا کی دولت کے نشے میں خونی شمر ذی الجوشن, خونی بن یزید, سنان, ایسے ظالم, ایسے ظلم کرنے والے آپ کے قسم رب کعبہ کی سر مبارک پر کھڑے ہیں. میرے عزیزوں, ایسے سر مبارک پر آپ کے کھڑے ہیں اور ایسے عالم میں قسم رب کعبہ کی امام حسین جب سجدے میں جاتے ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ حسین کی تلوار نہیں رک رہی تھی, یہ حسین سجدے میں ہے, اگر رب کی طرف سے اسے طاقت مل جائے تو یہ کوفی ختم ہو جائے, یہ یزیدی مٹ جائے. اس لیے ہمارے پاس موقع ہے, یہ موقع غنیمت کا موقع ہے. امام حسین کا سر ان کے خیال میں حسین کا سر جسم سے الگ کر دیا جائے. اللہ اکبر. ایسے موقع سے انہی تینوں چاروں میں ایسے لعین بھی ہے جس امام حسین کے جسم ناظری پر اپنا پیر بھی رکھا تھا. اللہ اکبر. اور پھر میرے عزیز چند سیکنڈوں میں امام حسین کے سر مبارک کو تن مبارک سے جدا کر دیا. قسم رب کعبہ کی یہ امام حسین جو پورے اپنے کنبہ کے ساتھ کوفہ میں تشریف لے گئے تھے, ایک ایک کر کے سب کو راہ حق میں قربان کر دیا اور خود بھی جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. اے میرے عزیزوں, کربلا کی زمین ہے, ہر طرف خون ہی خون ہے. جب ایسے عالم میں امام حسین جب شہید ہوتے ہیں, قسم رب کعبہ کی کربلا کا وہ موسم سوگوار ہو جاتا ہے, آسمان پہ سیاہی چھا جاتی ہے, سورج میں گرہن لگ جاتا ہے. مورخین نے لکھا ہے کہ جب امام حسین کو ان ظالموں نے شہید کیا تھا اس وقت سورج میں گرہن لگ گیا. میرے عزیز علماء بیان کرتے ہیں یہ کسی کے مرنے اور شہید ہونے سے سورج کے گرہن کا کوئی مطلب نہیں ہے, لیکن علماء نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ غیظ و غضب میں ہوتا ہے تو سورج میں گرہن لگ جاتا ہے. قسم رب کعبہ کی سیدنا امام حسین جس دن شہید ہوئے تھے اسی دن اور فوراً سورج میں گرہن لگ چکا تھا. اور گویا اللہ رب
العزت کی بھی اس میں ناراضگی تھی، اور میرے مصطفیٰ نے تو پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا، اے میرے مولا یہ میرا حسین ہے، اس سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، ارے میرا رب جو اس سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ اور میرے مصطفیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے یہ میرا حسین میرا لاڈلا ہے، اس سے اے مولا اس سے جو دشمنی کرتا ہے میں اسے پسند نہیں کرتا، مولا تو بھی اسے پسند نہ کرنا۔ رب کا فرمان ہے بے شک اللہ و رسول کو جو ایذا دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اے میرے عزیزو، نواز رسول کو ایذا دینا کیا مصطفیٰ کو تکلیف نہیں پہنچتی؟ اور جس نے مصطفیٰ کو تکلیف دیا اس نے رب کو نہ تکلیف دیا۔ یقیناً میرے عزیزو جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مصطفیٰ کو تکلیف دیا، اور جس نے مصطفیٰ کو تکلیف دی اس نے رب کو ایذا پہنچائی، اور جس نے رب کو ایذا پہنچائی قسم رب کعبہ کی وہ دنیا میں بھی پریشان ہے اور صبح قیامت میں پریشان ہوتا ہوا نظر آئے۔ اور کربلا کی تاریخ بھی ایسی ہے، لیکن اے میرے عزیزو آج میں بات کروں گا کربلا سے دمشق تک۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ امام حسین کی شہادت کے بعد خیمہ حسینی کو اجاڑ دیا گیا، جن مستورات کی آواز کوئی نہیں سنتا، جن خاتون عفت مآب پاک دامن خاتون کی آواز کو بھی کوئی نہیں سنتا، آج ان خاتون کے خیمے کو اجاڑ دیا گیا ہے، خیمے میں آگ لگا دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ خولی ایسا ناہنجار انسان جس نے سیدہ زینب فاطمۃ الزہرا کی صاحب ساتھی سیدہ زینب حضرت امام حسین و حسن کی بہن، میرے عزیزو آپ کے اس دوپٹہ شریف کو کھینچنے کا حکم دیا۔ یار میرے عزیزو میدان کربلا کی وہ تاریخ ہے کہ مستورات عفت مآب پاک دامن عورتوں کے پردے چھین لیے گئے، خیمے اجاڑ دیے گئے، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ اللہ اکبر، بات صرف یہی تک محدود نہیں رہا بلکہ حضرت امام حسین کے سر مبارک کو نیزہ پر اٹھایا گیا، نیزے پر بلند کیا گیا۔ اور دیگر میرے عزیزو امام زین العابدین بیمار ہے، حضرت سکینہ ہے، سکینہ عرف میں مشہور ہے، اصل عربی لفظ حضرت سکینہ ہے میرے عزیزو، مشہور و معروف ہو چکا ہے سکینہ، اردو میں سکینہ کہا بھی جاتا ہے۔ یہ حضرت سکینہ 9 یا 7 سال کی عمر ہے۔ یہ دیگر جتنے لوگ ہیں ننگے اونٹ کے پشت پر آپ کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے، اللہ اکبر، قیدی بنا لیا گیا ہے۔ یار یہ چمن زہرا کے نام ہے، انہیں قیدی بنایا گیا ہے۔ اور یہ ابو عبداللہ بن زیاد امام حسین کے سر مبارک کو خولی کے حوالے کیا، اور دیگر شہداء کے سر مبارک کو شمر لعین کے حوالے کیا، اور اس لٹے ہوئے قافلے کو دیگر سپاہیوں کے ساتھ کہا حل ہوتے ہوئے حمار حمز کی طرف سے اس لٹے ہوئے قافلے کو دمشق کی طرف لے کے چلو۔ اور خود یہ ابن زیاد اس دن کوفہ میں ٹھہر گیا، اور اگلے 11 محرم کو کوفہ سے وہ سفر شروع کرتا ہے میرے عزیزو۔ لیکن اس کے حال سنیں، وہ 11 محرم الحرام کو جو اس کے ساتھی تھے یزیدی عبید اللہ بن زیاد کے بات ماننے والے، دولت و دنیا کے لالچ میں ابن رسول اور رفقائے ابن رسول کے جان لینے والے، ان تمام کی لاشوں کو اکٹھا کروایا، اور اکٹھا کروا کے ان کی لاشوں پر جنازہ یہ ابن زیاد نے پڑھا اور انہیں مٹی بھی دلوایا۔ لیکن قسم رب کعبہ کی، نواز رسول کے جسم نازنی پر گھوڑے کے ٹاپے دوڑا کر آپ کے جسم کی ہڈی کو چور چور کر دیا گیا ہے۔ یہ نواز رسول کے چہرے پر گرد و غبار اڑ رہے ہیں، بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں۔ جب امام حسین کے جسم نازنی کے پاس سے سیدہ زینب گزرتی ہے، قسم رب کعبہ کی آہیں بھرتے ہوئے یہ جملہ زبان سے ادا کرتی ہے، واہ محمد آہو، واہ محمد آہو۔ میرے نانا جان اپنے
नवासे हुसैन की खबर लीजिए, आप अपनी नवासी ज़ैनब की खबर लीजिए, अली अकबर की खबर लीजिए। देखिए ये आपकी उम्मत के क्या हाल है। ये हुसैन के जिस्म नाज़री पर घोड़ों को दौड़ाया गया है। अल्लाह अकबर। मेरे अज़ीज़ों, ये काफिला आगे बढ़ता चला जाता है। जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कूफा से 11 मुहर्रम को निकल जाता है तो गाज़रिया के मुसलमान इमाम हुसैन और आपके रफ़ाक़ा के नाशे मुबारक को इकट्ठा करके नमाज़े जनाजा पढ़कर उसी करबले मोहल्ला में आपको मिट्टी के, मेरे अज़ीज़ों, शरीयत के मुताबिक मिट्टी और कफन में दफन करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, शरीयत मुतहरा के मुताबिक। लेकिन ये काफिला मेरे अज़ीज़ों कूफा से आगे बढ़ चुका है। और जरा देखें, आज जगह जगह ढोल और ताशे भी बजाए जा रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, मेरी गुफ्तगू उनसे नहीं है, लेकिन मैं हर एक से ये जुमला कहना चाहता हूँ। जब ये लुटा हुआ काफिला दमिश्क की तरफ आगे बढ़ रहा था, हर शहर में उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, शिम्र और खूनी और उधर यजीद तलीब के हुक्म से कहा गया कि हर शहर को आरास्ता वो पैरास्ता कर दिया जाए, ढोल और ताशे की आवाज से गुजारी जाए। लोग पूछे क्या हुआ है तो कहना कि अमीर अल मोमिनीन यजीद की मुखालिफत की वजह यही है कि हुसैन इब्ने अली का सर लाया गया है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, मैं यहाँ रुककर एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे नौजवानों, इमाम हुसैन हजरत इमाम हुसैन यजीद के हाथ पर बैत क्यों न किया? बैत कर लेते, किसी चीज की कमी यजीद होने देता, दौलत की कमी नहीं होने देता, शोहरत की कमी नहीं होने देता, इज्जत की कमी नहीं होने देता, तख्त ताज इमाम हुसैन के कदमों में डाल देता। इसलिए कि यजीद तो बहुत बड़ा उस वक्त का तख्त ताज का मालिक था। यकीनन है मेरे अजीजों, जिस तख्त ताज की हिफाजत इमाम अंबिया ने किया था, जिस तख्त ताज की हिफाजत हजरत अबू बकर ने की थी, जिस तख्त ताज की हिफाजत हजरत उमर फारूक आजम ने की थी, जिस तख्त ताज की हिफाजत हजरत उस्मान गनी ने की थी, जिस तख्त ताज की हिफाजत हजरत मौला अली ने की थी, जिस तख्त ताज की हिफाजत हजरत इमाम हसन ने की थी, आज उसी तख्त ताज का मालिक अपने बाप सहाबी रसूल अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हुआ है। लेकिन ये मेरे अज़ीज़ों, ये बात अलग है कि बाप की बात कुछ और है, यहाँ बेटे की बात कुछ और है। मेरे नौजवानों, में ये जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, इमाम हुसैन ने अपना हाथ यजीद के हाथ में क्यों न दिया? मेरे नौजवानों, कभी ये जुमला आपने ख्याल किया? इसलिए न दिया कि निजाम दुनिया दरहम बरहम हो जाएगा, यजीद ज़िना को आम कर देगा, शराब के अड्डे को आम कर देगा, अपनी माँ और बहन से निकाह करने को जायज करार दे देगा। मेरे अजीज, इसलिए इमाम हुसैन ने अपने सर को दे दिया। लेकिन अपना हाथ, यह हाथ देने का मकसद क्या है? पीर और मुरीद थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है पीर के हाथ में हमने अपना हाथ दे देना है। यह हाथ पीर और मुरीद का नहीं, ये समर्थन का हाथ है। ए हुसैन, तुम यजीद का समर्थन कर लो। इमाम हुसैन ने कहा, अगर मैं यजीद का समर्थन कर लेता हूं तो फिर पूरी दुनिया में निज़ाम कायनात बदल जाएगा, निज़ाम मुस्तफा बदल जाएगा, तरीक़े मुस्तफा बदल जाएगा। तरीक़े मुस्तफा बचाना है, निज़ाम मुस्तफा बचाना है। ए हुसैन, तुझे अपना हाथ यजीद के हाथ में नहीं देना है, बल्कि सर को राहे हक में पेश कर देना। और इमाम हुसैन के मानने वालों, अब हम जरा अपना तरीका, अपनी जिंदगी, अपनी सोच और अपनी फिक्र को यहां से नहीं बल्कि मैदान करबला से सोचे। वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये लुटा हुआ काफिला जब दमिश्क की तरफ सफर करने पर निकला था, मेरे अजीजों, हर तरफ महल्लात, ये सारे कसम रब्बे काबा की शराब के धुंध में पड़े हुए थे। और इमाम हुसैन के सर मुबारक को नेज़ा पर बुलंद किया था, नवासे रसूल के सर मुबारक को नेज़े पर बुलंद किए हुए आगे की तरफ सफर कर रहे हैं। मुल्क शाम के करीब जब ये लुटा हुआ काफिला पहुंचता है तो एक गिरजा घर का राहिब शाम के वक्त क्या देखता है? अल्लाह अकबर, कि आखिर माजरा क्या है, तुम कौन लोग हो? लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन यजीद की मुखालिफत की ये सजा है। कहा, ये कौन है? कहा, ये हुसैन इब्ने अली है। उस राहिब ने कहा, तुम पर धुतकार हो
कि तुमने अपने नबी के नवासे को कत्ल कर दिया है। अल्लाह अकबर। उस राहिब ने कहा कि मुझे इमाम हुसैन का सर दे दो। ये शराब के नशे में धुंध थे, उन्होंने कहा हम नहीं देंगे। उस राहिब ने कहा लो 1000 दिरहम ले लो या कुछ दौलत की लालच देकर उस राहिब ने इमाम हुसैन के सर मुबारक को लिया। अल्लाह अकबर है मेरे अजीजों। आओ जरा देखो इमाम हुसैन के सर मुबारक को जब वो लेता है वो राहिब अपने एक खास कमरे में ले जाता है। ये दौलत की लालच में इमाम हुसैन का सर दिया है, लेकिन मेरे अजीजों देखो किसकी दौलत कहाँ खर्च होता है ये रब जानता है तो ये ईसाई घर का पादरी मेरे अजीजों पूरी जिंदगी अपने मज़ाहिब के मुताबिक जिंदगी गुजारी है, लेकिन इब्ने रसूल की मोहब्बत उसके दिल में इस कदर जम गई है कि दौलत देकर इमाम हुसैन के सर मुबारक को लिया और अपने खास कमरे में ले जाता है और ले जाकर आपके जुल्फ़े मुबारक को संवारता है, चेहरे मुबारक को काफूर से साफ करता है, इतने मुबारक लगाता है और इत्मीनान से बैठकर इमाम हुसैन के चेहरे मुबारक की ज़ियारत करने लगता है। कसम रब्बे काबा की उसकी दिल की दुनिया बदल जाती है, उसकी निगाहों से हिजाबात के पर्दे उठ जाते हैं और नूर ही नूर नजर आता है। सिद्क़े दिल से कलमे तैयबा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये इमाम हुसैन है, ये नवासे रसूल है। सुबह की सफेदी नमूदार होती है। राहिब अपने वादे के मुताबिक ये इमाम हुसैन के सर मुबारक को वापस उन्हें हवाले कर देता है। इमाम हुसैन के सर मुबारक को जो दिरहम और दनानीर के बदले रात भर के लिए जिसे दिया था, कल वो राहिब था, आज मुसलमान हो गया है। कल वो मेरे अजीजों कल कुछ और था, आज वहीं पे अहले बैत हो गया है। और जो दौलत उसने दी थी वो जाकर दूर वो दौलत को आपस में जब तकसीम करने लगे, कसम रब्बे काबा की वो ठेकरी बन चुकी थी, वो कोयला बन चुका था, वो दौलत न थी। और उस कोयले पर यह भी लिखा हुआ था कि इमाम हुसैन को तुम कत्ल करके दौलतमंद बनना चाहते हो। अल्लाह अकबर है मेरे अजीजों। इमाम हुसैन का सर मुबारक दमिश्क की तरफ आगे आगे लोग ले जा रहे हैं, पीछे आप ऊंटों के पुष्प पर नंगे पुष्प पर खेमे मेरे अजीजों रफ़क़ाए हुसैन हजरत सुकैना आपके घर की मस्तूरात ये सफर पर चल रही है। ये मेरे अजीजों सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार है। मेरे अजीजों आपके जिस्म, आज हम अपने जिस्म को कितना नाजुक और तरोताज़ा समझते हैं। ये मेरे अजीजों जिनके बारे में तो मेरे आला हजरत ने कहा कि तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का, वो नूरुल आला नूर, जिनके जिस्म मुबारक के आलम क्या होंगे, जिनकी खूबसूरती के नर्म नाजुक के आलम क्या होंगे। ऐसे मेरे अजीजों अजीम शहसवार को आज नंगी पुष्प पर जो है कि जंजीरों से जकड़ कर बांध दिया गया है, उस सफर पे ले जाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। बीमार है मेरे अजीजों, तकलीफ की शिद्दत है, लेकिन ऐसे भी आलम में एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। जब दमिश्क के करीब ये काफिला, ये लुटा हुआ काफिला जब पहुंचता है, मेरे अजीजों एक सहाबी रसूल हजरत सहल है, देखते हैं कि माजरा क्या है, हर तरफ ढोल क्यों बज रहे हैं, हर तरफ ये आवाजें क्यों आ रही है, लोग शराब के नशे में क्यों घूम रहे हैं। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ऐसे आलम में हजरत सहल जो सहाबी रसूल पूछते हैं ये लोगों तुम कौन हो, कहते हैं ये लोगों को नहीं देखते, ये जो है कि हुसैन इब्ने अली है, यजीद की मुखालिफत करने की बुनियाद पर इन्हें ये सजा दिया गया है। हजरत सहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सहाबी रसूल है धाड़े मार कर रोने लगते हैं। अल्लाह अकबर। धाड़े मार मार कर रोने लगते हैं और कहते हैं लोगों तुमने क्या किया है। हाँ, जिस नवासे मुस्तफा को नेज़े पर बुलंद किया है, मैंने इन्हीं आंखों से देखा है कि मेरे मुस्तफा उनके गला मुबारक को चूमा करते थे, उनके लबे मुबारक को बोसा दिया करते थे, उन्हें सूंघा करते थे। इन लोगों तुमने ये क्या किया है। कसम रब्बे काबा की हजरत सकीना ने देखा, ए शख्स आप क्यों रो रहे हैं, आखिर तुम्हें क्या वजह है। हजरत सहल ने कहा, ए बेटी मुझे पहचानती हो मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे नाना जान का सहाबी रसूल हूँ। हजरत सुकैना ने कहा है, अगर आप सहाबी रसूल है, अगर आप मुहिब्बे अहले बैत है, तो आपसे गुजारिश है कि मेरे बाबा जान का सर जो आगे ले जाया जा रहा है इसे जरा और आगे करा दे, इसे जरा और आगे करा दे। वजह उसकी ये है कि जब मेरे बाबा जान का सर मुबारक और आगे हो जाएगा तो जो लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, हम औरतों की तरफ देख रहे हैं,
के आगे देखते हुए नजर आएंगे। अल्लाह अकबर। ये हजरत सकीना अभी 9 साल की उम्र है, इमाम हुसैन की प्यारी साहबजादी लख्ते जिगर है। ऐसे जुल्म बर्बरियत के आलम में पर्दे की हिफाजत का आलम यह है कि मेरे बाबा जान के सर मुबारक को आगे करा दिया जाए ताकि हम बेपर्दा ना हो सके। अल्लाह अकबर है मेरे अजीजों, ये इमाम हुसैन का घराना है। अगर हुसैनी वाले हम हैं, अगर वाकई इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, तो हमारे घर में भी कनीज़े सकीना होना चाहिए, कनीज़े फातिमा होना चाहिए, कनीज़े ज़ैनब होना चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये लुटा हुआ काफिला जब यजीद पलीद के पास पहुंचता है, लोगों का उलमा का बयान है उस वक्त दश्त के अंदर इमाम हुसैन के सर मुबारक को यजीद पलीद के सामने पेश किया गया। यजीद उस वक्त इमाम हुसैन के सर मुबारक को जब देखा तो रोने लगा और रोकर अफसोस जताने लगा, और अफसोस जताकर ए मेरे अजीजों आपके लबे मुबारक पर छड़ी से इशारा करने लगा। अल्लाहु अकबर। एक सहाबी रसूल वहां भी मौजूद थे। आपने कहा ए यजीद, क्या तुझे पता नहीं ये इमाम हुसैन है जिनके लबों को मुस्तफा जाने रहमत भरोसा दिया करते थे, खबरदार तो वहां पर जो है कि छड़ी न लगा। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, हजरत इमाम हुसैन के सामने यजीद उस वक्त रोया और कहा ए हुसैन, अगर तुम मेरे से मिले होते तो मामला रफा दफा हो जाता। हरगिज मैं ये नहीं चाहता कि तुम शहीद कर दिए जाओ, तुम कत्ल कर दिए जाओ। मेरे अजीज व हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये मोहब्बत यजीद के दिलों में ये दगाबाजी थी, ये गद्दारी नहीं थी, ये मोहब्बत नहीं थी, इसलिए कि ये सियासत का मामला था। उलमा ने बयान किया कि सियासती तौर पे यजीद ने एक अपने आंसू, मगरमच्छ के आंसू, लोमड़ी के आंसू को बहाया था, वरना ये जितने जुल्म हुए थे उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कूफा से लेकर दमिश्क तक, ये सब के सब इसी जालिम हाकिम, इसी जालिम यजीद के हुक्म से हुए थे। ए मेरे अजीजों, ऐसे हालात में हजरत इमाम हुसैन के सरे मुबारक को फिर छड़ी लगाकर आपके लबे मुबारक को क्यों छूता है? उससे साफ जाहिर होता है कि जबान पर कुछ है और दिल में कुछ है, लेकिन ए मेरे अजीजों, हालात कुछ और हो चुके थे। वो यजीद चाहता था वो उस वक्त कर चुका था, उसकी जो मर्जी थी वो पा चुका था। लेकिन ये मेरे अजीजों, रब का ऐलान है कि तुम हरगिज ये ना जानो कि जो तुम कर रहे हो अल्लाह इससे बेखबर है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लुटे हुए काफिले के हवाले से जब यजीद ने सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बात की कि अब तो जो हो चुका है ये नवासे रसूल वो हो चुका है, अब तुम क्या चाहते हो? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि सबसे पहले मुझे मदीना जाने की हिफाजत की जाए, हिफाजत के साथ हमें मदीना पहुंचाया जाए, और दूसरी बात यह है कि दमिश्क के जामा मस्जिद में मुझे खुतबा देने की इजाजत दी जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, इमाम हुसैन के प्यारे साहबजादे हैं। ये मेरे अजीजों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कहा? मुझे दमिश्क के जामा मस्जिद में खुतबा देने की इजाजत दी जाए। यजीद को मानना मजबूरी, अगर नहीं मानता तो ये साबित हो जाता कि ये मुखालिफ हुसैन है। हकीकत में तो है, जाहिरन ये साबित हो जाता, इसलिए मान लिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिसके घर का खुतबा, जिसके घर में कुरान नाज़िल हुआ, जिसके घर से वाज़ो नसीहत की इब्तिदा हुई, आज वो शहसवार जब मेंबर पर जलवा कर हुआ, कसम रब्बे काबा के रब की हम्दो सना की जुमले निराले, रसूल पाक के रिसालत को बयान किया तो जुमले दिल में चुभने वाले, और अपने घर की जब अजमत बुलंदी का जिक्र करना शुरू किया और ऐसे लोगों को ये लोग शहीद किए हैं, महसूस ये होने लगा कि अब यजीद का तख्ता पलट जाएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तकरीर ऐसी ही जारी रही तो इसी दमिश्क के जामा मस्जिद में सारे के सारे यजीद के मुखालिफ हो जाएंगे।
یزید نے اپنے وزیر سے فوراً اشارہ کیا کہ خطبہ کا آزان دیا جائے۔ اے میرے عزیزوں، اس لیے کہ یزید کا یہ حکم اس لیے تھا کہ اگر امام زین العابدین کی تقریر ایسے ہی جاری رہی تو یہ لوگ تختے کو پلٹ دیں گے۔ اب جب آزان ہونے لگی تو امام زین العابدین کا جملہ یہ تھا، بے شک اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام زین العابدین نے کہا بے شک میں ہی گواہی دیتا ہوں اور ہر مسلمان گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، قسم رب کعبہ کی، سیدنا امام زین العابدین کی آنکھوں سے ساروں قطار آنسو شروع ہو گئے اور آپ فرمانے لگے، اے لوگوں ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے بھی نانا کا نام اذان میں لیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر! پورے دمشق کے مسجد میں سناٹا چھا گیا اس جملے سے کہ تم نے ایسا کوئی جس کے نانا کا نام اذان میں لیا جاتا ہے؟ دیکھ لو، یہ میرے نانا مصطفیٰ کا اسم مبارک ہے جو اذان میں بھی نام لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اس دمشق کے جامع مسجد میں یہ سیدنا امام زین العابدین نے جب خطبہ دیا ہر طرف سناٹا چھا گیا، لیکن یہ مرضی الہی، اللہ اکبر، وہ وقت ختم ہو گیا۔ اور یزید نے جس بات کا وعدہ کیا تھا کہ آپ کو خوشی کے ساتھ مدینہ پہنچایا جائے گا، عزیزان ملت اسلامیہ چند جملوں میں اسے بھی سماعت کر لیجئے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ میرے عزیزوں اب دمشق سے مدینہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ یزید پلیت ایک جو ہے کہ محب اہل بیت کے ساتھ 30 لوگوں کا دستہ بنایا اور دستہ کے ساتھ یہ حکم دیا کہ انہیں مدینہ طیبہ پہنچا دیا جائے بغیر کسی دشواری کے۔ اللہ اکبر! میرے عزیزوں، یہ قافلہ لٹا ہوا مدینہ طیبہ میں چل بگر ہوا۔ اے میرے عزیزوں، اور سارے لوگوں کو خبر ہو چکی تھی کہ امام حسین شہید ہو گئے ہیں اور سب کو پتہ چل چکا تھا کہ عنقریب لٹا ہوا قافلہ وہ عنقریب مدینہ منورہ میں چل بگر ہونے والا ہے۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ میں پہنچتا ہے، اے میرے عزیزوں، کوئی کہیں نہیں رکتا ہے۔ حضرت زہرا انتظار کر رہی ہے لیکن کوئی کہیں نہیں رکتا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہے، یہ سارے کے سارے لوگ اس لٹے ہوئے قافلہ کے پیچھے پیچھے یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں محمد عزیز تربت پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر سواری کو میرے عزیز روکتے ہیں۔ اور روکنے کے بعد حضرت سیدنا امام زین العابدین جو صبر و رضا کے پیکر بنے ہوئے تھے، جو خاموش تھے، صبر و رضا کا پیکر کا عالم یہ تھا کہ کوفہ سے لے کر دمشق تک اور دمشق سے لے کر مدینہ طیبہ تک بالکل خاموش تھے، لبوں کو کھولا بھی نہ تھا۔ آج نانا جان کے تربت پر پہنچتے ہیں، قسم رب کعبہ کی، حالات کربلا کو بیان کرتے ہیں، دارے مار مار کر بیان کرنے لگتے ہیں۔ اے میرے عزیز، پورے مدینہ طیبہ میں ایسا ماحول سوگوار ہو جاتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ رونے لگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ امام زین العابدین نے کربلا کے حالات کو سنایا تھا، ہم لوگوں اپنے بھائی علی اکبر کی شہادت کو سنایا تھا، علی اصغر کی شہادت کا ذکر کیا تھا، اپنے بابا جان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذکر کیا، پھر اپنے اسیری، اپنے قیدی ہونے کا ذکر کیا، اپنی پھوپھی اور اپنی ماؤں کے پردے کے حوالے سے ذکر کیا۔ پھر امام زین العابدین دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ صبر و ضبط جو بتا تھا اب یہاں ٹوٹ گیا ہے۔ اے میرے عزیز، یہی سے جدنا امام زین العابدین ہے جو کربلا معلی کے 35 سال تک کربلا معلی کے بعد زندہ رہتے ہیں۔ آپ کے سامنے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں لایا گیا، کبھی آپ کے سامنے پانی آتا گھنٹے گھنٹے روتے ہیں۔ پوری زندگی آپ نے ٹھنڈا پانی نوش نہ فرمایا تھا، جب بھی پانی دیکھتے رونے لگتے۔ قسم رب کعبہ کی، پوری زندگی بہت کم بولتے، ضرورتاً بولتے ورنہ بولتے ہی نہیں، روتے روتے پوری زندگی گزارتے۔ ارے میرے عزیزو، یہی سے کتنا امام زین العابدین ہے۔ کربلا معلی کی تاریخ کے بعد مسلسل 35 سال تک کبھی 10 محرم الحرام کو تعزیہ گلی گلی نہ گھمایا تھا، کبھی تاشے نہ بجوائے تھے، کبھی سینے کو نہ پیٹا تھا۔ اے میرے عزیزو، جو محلے اور در در گھموایا تھا، جو سینے کو پیٹا تھا، جو شراب کے دھن میں گھما تھا، وہ حسینی نہیں تھا، وہ یزیدی تھا۔ اور حسینی تو وہ ہے جو اس ماہ محرم میں غم زدہ ہو
ہو، امام حسین کا نظر و نیاز پیش کرے اور امام حسین کی محبت میں راہ حق میں اللہ کی عبادت کرنے میں زندگی گزارے۔ اللہ رب العزت کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ بھی پڑھ لیں، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔